اپنی آخرت کی تیاری کرو. تھوڑا وقت رہ گیا، زیادہ وقت ہم گزار چکے ہیں. جو گزار چکے ہیں وہ تو گزار چکے ہیں، آنے والی ایک سانس کا بھی نہیں پتا. آج غنیمت ہے، کل یہ وقت بھی نہیں ہوگا. جب آپ مجلس میں آئے تھے اس وقت آپ کے پاس زیادہ زندگی تھی، اب اس سے بھی 1 گھنٹہ منہا کر لیجئے. 1 گھنٹہ نکل گیا ہے، سوئیں گے تو رات نکل جائے گی، اگلا دن نکل جائے گا. ایک ایک گنتی جب الٹی چلتی ہے تو بہت جلد کام 0 پہ آ جاتا ہے، چاہے 1 کروڑ سے شروع کر لے. کبھی آپ اشارے پہ رکے ہو نا، 60 سے 70 سے 80 سے نیچے آ رہی ہوتی ہے. میں ایک جگہ جاتا ہوں تو وہاں 120 سے نیچے آ رہی ہوتی ہے. میں نے کہا یہ لمبی گنتی ہے. کوئی 120 کو پہنچتا ہے نا، کوئی 60 پہ چلا جاتا ہے، کوئی 65 پہ، کوئی 70 پہ، کوئی 45 پہ، 40 پہ. اور اگر کوئی 120 پہ چلا جائے تو سارے کیمرے والے آ جاتے ہیں، چینلز والے، کہ بابا جی آپ کی صحت کا راز. وہ کہتے ہیں میں لسی پیتا رہا ہوں. تو 120 پہ وہ گنتی پیچھے آ رہی تھی. میں نے کہا اچھا اس کو دیکھتے ہیں یہ نیچے آتی ہے کہ نہیں. تو 120 والی بھی صاحب 0 پہ آ گئی. 60-70 تو ایسے آ جاتی ہے چٹکی میں، 120 والی بھی 0 میں آ جاتی ہے. تو یہ میری اور آپ کی زندگی ایک ایک کر کے ٹوٹ رہی ہے اور ہم 0 پہ پہنچنے والے ہیں. اور جب 0 پہ پہنچ جائے پھر سرخ بتی جل جائے گی، پھر گاڑی کو آگے گزرنا ہی پڑے گا، چاہو یا نہ چاہو آگے جانا پڑے گا. وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. کل کے پچھتاوے سے بہتر ہے آج کا پچھتاوا. آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہے، اور کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں تھا. تو آج وہ کیا کہا کسی نے کہ آج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک نوکھڑے ٹوکدے نہیں. یہ روز روز ایسے وقت نہیں آتے ہیں. آج سانس ہے، آج وقت ہے. تو اس وقت کو میں اور آپ غنیمت سمجھے اور اپنی آخرت کی تیاری کریں. اقبال نے کہا تھا موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان. او مرد کوہستاں اپنی خود ہی پہچان. تو آج پانی بھی وافر، موسم بھی اچھا، مٹی بھی زرخیز، تخم عمل ڈال لیں. کل کا انتظار نہ کریں، کل کسی نے دیکھی نہیں. ایک فقیر ملنگ درویش تھا، وہ کھڑا تھا بازار میں رو رہا تھا. کسی نے اس کو کہا کہ بابا کیوں رو رہے ہو؟ کہا بس گزرتے گزرتے ترس آیا، ان لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو میں نے پھر رب سے بات کی. میرا خیال ہوا ان بندوں کی اور رب کی صلح کروا دوں. تو میں نے اس سے بات کی. اس نے کہا کوئی بات نہیں، لے آ میرے در پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دوں. میں بڑا خوش ہوا، میں نے ان سے بات خوشی خوشی کی. تو یہ آگے سے میرا مذاق اڑانے لگے، جا بابا کام کر، تجھے کیا پتا ہے. وہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں. تو مجھے اس پہ ترس آیا اور میں رونے لگ گیا کہ دیکھ اس رحمت کا دروازہ کھلا ہے، وہ معاف کرنے پہ آمادہ ہے، یہی نہیں مان رہے. اگلے دن وہی بابا وہی فقیر قبرستان میں رو رہا تھا اور وہی سوار وہاں سے گزرا، گاڑی روک کے پھر قبرستان میں چلا گیا. کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا ماجرا ہے؟ کہا ماجرا کل والا ہی ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا ان سے مایوس ہو گیا تو آج ادھر نکل آیا، اور آج میرا خیال ہوا ان قبرستان والوں کی رب کی صلح کروا دوں. تو کہا پھر آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مان رہے ہیں وہ نہیں مان رہا. تو آج وہ مان رہا ہے، کل وہ نہیں مانے گا. آئیے اس مختصر زندگی کو اللہ اس کے رسول کے نام پہ لگا دے. ہماری زندگی بڑی قیمتی ہے، ایک ایک سانس بامقصد ہونا چاہیے، لیکن ہم اپنے وقت کو کس آوارگی کے ساتھ، کس بے دردی کے ساتھ گزارتے ہیں. حضرت امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے فقیروں سے 2 باتیں بڑی پتے کی سنی اور انہوں نے مجھے بڑا نفع دیا. یہ بہت بڑے بزرگ ہونے کے باوجود، اتنے بڑے عالم اور فقیہ ہونے کے باوجود یہ درویشوں کی صحبت میں جا کے بیٹھتے تھے. حضرت امام احمد بن حنبل کو کسی نے دیکھا کہ حضرت بشر حافی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. تو کسی نے کہا اتنے بڑے امام ہو، اتنے بڑے فقیہ ہو، اس فقیر سے کیا ڈھونڈتے ہو؟ بشر حافی سے کیا تلاش کرتے ہو؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے، بشر حافی اس رب کو جانتا بھی ہے. تو فقیروں کی باتیں بڑی پتے کی ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ فقیروں کی 2 باتوں نے، امام شافعی بولے کہ مجھے بڑا فائدہ دیا. ایک تو یہ الوقت سیف پاتیون، وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے. اگر وقت کو تم کاٹو گے تو ٹھیک، ورنہ وقت تمہیں کاٹ دے گا. اب تمہاری مرضی ہے کہ وقت کے گھوڑے پہ تم سوار ہو کے اپنی مرضی سے وقت کو چلاؤ، یا پھر تم وقت کے رحم و کرم پہ ہو
اور اس کی موجیں تمہیں جس سمت چاہیں بہا لے جائیں، اب تمہارا اختیار ہے کہ تم اپنا وقت کیسے گزارتے ہو۔ دوسری بات جس نے مجھے بڑا نفع دیا وہ یہ کہ اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں لگا دو، ورنہ نفس تمہیں برائی کے کاموں میں مشغول کر دے گا۔ اپنے ارد گرد تانا بانا ایسا بن لو، اپنے حالات ایسے بنا لو، اپنی دوستی ایسی وضع کر لو کہ تم نیکی کے ماحول میں رہو، ورنہ شیطان برائی کے اندر مبتلا کرنے میں دیر نہیں کرے گا اور نفس تمہیں جو ہے وہ شر میں مبتلا کر دے گا۔ تو فرمایا کہ کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بے مقصد کاموں کو چھوڑ دے۔ ہم تو بعض اوقات بیٹھتے ہیں تو گھنٹوں بے مقصد بیٹھے رہتے ہیں اور قیمتی سے قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے گئے، حضور کا سلام دیا، حضور کا پیغام دیا، اللہ اکبر۔ تو ویسے کرنی تو تڑپ گئے نا، چشمان سے آنسو ہیں اور بار بار پوچھتی ہیں میرے حضور کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا تھا۔ حضور نے کہا تھا نا کوئی اویس بن عامر کو ملے اور میرا سلام دے اور اس سے کہے کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے، اللہ اکبر۔ تو یہ ملنے گئے حضور کی وصیت اور حکم کے مطابق، حضور کا سلام دیا تو یہ بار بار کہتے تھے حضور کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا، اللہ اکبر۔ تو جب یہ تڑپ دیکھی تو کہا اتنی محبت اور اتنا پیار تو حضور کو ملنے نہیں آئے، حضور کو دیکھنے نہیں آئے۔ تو حضرت اویس کرنی فرمانے لگے تم نے میرے حضور کو دیکھا ہے؟ تو یہ خاموش ہو گئے تو کہنے لگے میں نے نہیں نہ دیکھا تو مجھ سے پوچھ لو، تم پہلے بتاؤ کہ حضور کے ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ اللہ اکبر، تم نے تو حضور کو دیکھا ہے تو ذرا بتاؤ نا۔ پھر خود ہی فرمانے لگے جس نے نہیں دیکھا اس سے پوچھ لو۔ کہا کوئی قریب سے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر آتے، دور سے دیکھتا تو جڑے ہوئے نظر آتے۔ معلوم ہوا کہ حضور کی قربت میں ہی رہے ہیں اگرچہ بظاہر دور رہے ہیں۔ تو یہ اتنے جلیل القدر صحابی ملنے گئے، کچھ دیر باتیں کی، اس کے بعد حضرت اویس کرنی نے ہاتھ بڑھا دیے، کہا اچھا آپ نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی، میں نے بھی کرنی، اچھا حشر کو ملیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو وقت بہت قیمتی ہے، کسی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بے مقصد کاموں کو ترک کر دے۔